کہ اگر ہم نے تھوڑا پیسہ لگایا ہے اور یہ بن رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، یہاں بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ بچے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم سب مر کے قبروں میں چلے جائیں گے لیکن ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ وقت آ نہ جائے اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں کہ جب قبر میں اور حشر میں ہم پہنچ گئے اور وہاں ہمیں خیال آیا بھی کہ ہم تھوڑا خرچ کر دیے ہوتے تو تھوڑا پیسہ یہاں دیکھ کے ملتی، ثواب ملتا، تو وہ صرف افسوس ہے، وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے، جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے۔ ایک بات مجھے چھوٹی سی کہنی ہے، اس کے بعد یہ واقعہ سنا دو، اس کے بعد میں بات اپنی ختم کر دوں گا۔ تو یہ صاحب ہے جو نماز پڑھیں گے اس کے بعد مولانا، یہ 2-3 منٹ ہی لگے گا۔ کہ بنی اسرائیل میں دھیان سے سنیں، بنی اسرائیل میں ایک صاحب عبادت کرتے کرتے اتنا ضعیف ہو گئے، اللہ نے ان کو اولاد بھی بہت ہے، غالباً 2-3 اولاد یا اس سے بھی کم زیادہ، لیکن اس زمانے میں جو عبادت کی جگہ بنی تھی، تو دھیان سے بات سنیے، عبادت کی جو جگہ بنی تھی، جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہم لوگ جس زمانے میں مسجد بنائی گئی ہے عبادت کی، اس زمانے میں بھی عبادت کی جگہ بنتی تھی کہ پورے گاؤں والے بستی والے مل کے ایک جگہ بناتے تھے جہاں عبادت کی جائے۔ وہ صاحب کی عادت تھی کہ عیسیٰ کی جو شام والی جو عبادت تھی وہ مسجد میں جا کے کرنے کی عبادت کی جگہ پہ۔ تو ایک وقت آیا کہ بارش بہت ہو گئی، اتنا بارش ہوا کہ کچا زمین پہ کیچڑ ہی کیچڑ ہوا، اور وہ صاحب ارادہ کیا اندھیرا ہو گیا ہے کہ میں عبادت کرنے جاؤں گا تو مسجد ہی میں جاؤں۔ لڑکوں نے کہا آپ ضعیف ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ پر کون سا فرض ہے وہاں جانا، یہی کر دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہیں جاؤں گا، وہیں جاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کی، بارش بہت ہو گئی، کیچڑ بہت ہو گیا، لیکن جب وہ جاتے جاتے کچھ دور گئے اور پیر پھسل گیا اور وہ گر گئے، گرے سوئی کے بعد چوٹ بہت لگی، اور اتنا چوٹ لگا بڑی مشکل سے اٹھے، پھر گھر آئے، کہنے لگے اپنے بچوں کو میرے بچوں میں گر گیا، میرے کپڑے خراب ہو گئے، مجھے چوٹ بھی بہت لگ گئی۔ تو بچوں نے کہا ہم تو یہی منع کر رہے تھے آپ کو کہ مت جائیے، آپ ہی نہیں مانے۔ تو کہنے لگے میرے کپڑے بدل دو۔ اللہ کا شکر ہے اولاد اتنے فرما بردار تھے ان کے لڑکے، انہوں نے کپڑے بدل دیا، اس بزرگ نے پھر ہمت کی کہ میں اور پھر جاؤں گا۔ کہا اب تو رہ جاؤ، کہا نہیں میں پھر جاؤں گا۔ وہ پھر ہمت کر لی دوسری بار، جب گئے جہاں تک پہلے گئے تھے جب اس سے آگے بڑھے پھر وہ پھر پھسل کے گرے، پھر وہ پہلے جیسا ہی گھر آئے، لڑکوں کو کہا، لڑکوں نے پھر کپڑے بدل دیے، اور تیسری مرتبہ پھر ہمت کر دی، اور جب تیسری مرتبہ گئے تو اس جہاں اب گرے تھے اس کے بعد آگے بڑھے، قریب تھا کہ گرنے ہی والے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی روشنی دکھانا شروع کیا، نہیں ادھر نہیں بچ بچا کے ادھر آ جاؤ۔ وہ روشنی دکھاتا بچاتا بچاتے مسجد کے گیٹ پر پہنچا، کیا بولتا ہے جاؤ اللہ کرتے۔ اب یہ صاحب تو بزرگ تھے ہی، تھے 2 بار گرے بھی تھے، چوٹ بھی لگی تھی اور پریشان بھی تھے، اس کو کہنے لگے بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہارے حق میں اچھا فیصلہ کرے، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ کوئی بھلا نہیں کرتا، تم جاؤ اپنا اللہ کرو۔ کیسی بات کرتے ہو؟ میں بزرگ آدمی ہوں، تمہیں دعا دے رہا ہوں، تو میں تمہیں دعا نہیں لینا چاہتے؟ کہتا ہے تم میرے بارے میں جاننا چاہو کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ ضرور۔ تو کہا میں شیطان ہوں۔ میں نے مولوی لوگوں سے مولاناؤں سے سنا کہ شیطان کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، شیطان کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، یہ اس کی خامیوں میں سے خاص خامی ہے کہ وہ کبھی اچھا کام نہیں کرتا، تم نے تو آج اچھا کام کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ کہا جاننا چاہو کہ آج بھی میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو جاننا چاہوں گا، مجھے بتاؤ کیسے؟ اس نے بتایا شیطان نے کہ جب تم تیاری ہو کر مسجد آ رہے تھے، اب پہلی بار گرے تو تم گرے ہو جو تم کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف پر جو اٹھ کر کھڑے ہوئے ہو، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے دوبارہ مسجد جانے کا جو ارادہ کیا، اس عزم آ رہا ہے تمہارے ارادے کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، ٹھیک؟ پھر تم نے دوبارہ ہمت کی اور دوبارہ بھی تم گرے ہو تو تمہارے پورے بستی والوں کی مغفرت کر دی گئی، تمہاری تکلیف اب قریب تھا کہ تم تیسری بار گرنے والے تھے، میں نے سوچا ایسا نہ ہو جائے پورے عالم کی مغفرت ہو جائے، اسی لیے میں نے روشنی دکھانا شروع کر دیا کہ تم گرو ہی۔ بس اس آدمی نے کہا ہائے افسوس، کاش میں ایک بار اور گر گیا ہوں، مگر اب بات دور چلی گئی، لیکن پہلے جو گرا ہے تو اس کا فائدہ نہیں جانتا تھا